بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس لڑکی کو اپنے لہجے پر پورا عبور تھا، مادام وہ سحر زدہ انداز میں کہے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے آخر تک یہی اندازہ ہوتا رہا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دھماکہ ہونے تک ہم اپنی کامیابی کے بارے میں ہر طرح پر یقین تھے، پتہ نہیں خود اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اگر دھماکے میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو شاید اس وقت میں تمہیں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میرے ساتھی مرے نہیں تو زندگی بھر کے لیے معذور ضرور ہو گئے ہوں گے۔ لحظہ بھر کے سکوت کے بعد ویرا کی سپاٹ آواز ابھری، ایلن کے ہاتھ پیر کھول دو، یہ بے قصور ہے۔ اس کے نادر شاہی حکم پر میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر قبل وہ ایلن کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اب مجھے اس کے ہاتھ پیر کھولنے کا حکم دے رہی تھی۔ ایلن کے جثے کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ ایک بار آزادی مل جانے کے بعد وہ نہتہ ہوتے ہوئے بھی آسانی کے ساتھ زیر نہیں کیا جا سکے گا، مگر اس وقت وہ مادام ویرا یا شوگر کوئن کا روپ اختیار کر چکی تھی، لہٰذا اس کے حکم سے سرتابی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے ایلن کے ہاتھوں کی بندشیں کھولی تو پیروں پر بھی بندھی ہوئی رسی اس نے خود کھول ڈالی۔ بہت بہت شکریہ مادام، وہ سیٹ پر اپنی پوزیشن درست کرتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے تم سے ایسے ہی انصاف کی توقع تھی، بہت زیادہ زخمی ہوں، اجازت ہو تو سگریٹ سلگا لوں۔ مادام کے دربار سے فوراً ہی اجازت صادر ہو گئی اور ایلن نے بڑی تیزی کے ساتھ جیبیں ٹٹول کر سگریٹ سلگا لی۔ اس نے میرے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، البتہ غور سے میرا جائزہ ضرور لیا تھا۔ یہ برا نہ مانو تو ایک سوال کر لوں مادام؟ سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ آج تم موت کے منہ سے بال بال بچے ہو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ویرا نے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے معاملات میں یک بیک ایشیائی کیوں اتنے زیادہ فعال ہو گئے ہیں؟ کیا ہم لوگ معاملات سنبھالنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ مجھے اس مہم کے لیے ہیلٹن کے بار میں آج شام ایک ایشیائی سے ہدایت ملی۔ سرے والی عورت بھی ایشیائی تھی، تمہارا ساتھی بھی ایشیائی ہے۔ جس کار میں نے زبردستی لفٹ لی تھی وہ بھی ایک ایشیائی چلا رہا تھا، بلکہ میرا تو اندازہ ہے کہ مسٹر ایکس بھی ایشیائی ہی ہے۔ مسٹر ایکس کے بارے میں کیسے اندازہ لگایا تم نے؟ ویرا نے موضوع فوراً محدود کر دیا۔ فون پر اس نے مقامی لب و لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رسمی سی ہنسی کے ساتھ بولا، مگر تم جانتی ہو کہ یہ لوگ تلفظ میں عموماً مار کھا جاتے ہیں۔ اس نے مخصوص حلیے میں ہیلٹن بار میں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، جہاں اس کا کوئی آدمی مجھے پہچان کر کام سے آگاہ کرتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہیلٹن بار میں مجھ سے ملنے والا خود مسٹر ایکس تھا۔ اس کے انداز کی برتری دیر تک میرے ذہن میں چبھتی رہی تھی، لیکن تمہارے انکشاف نے میرا ذہن صاف کر دیا ہے۔ ذرا حلیہ تو دہراؤ ہیلٹن بار میں ملنے والے کا، ویرا نے سپاٹ اور مشینی لہجے میں کہا، اور وہ رک رک کر خد و خال سے لے کر اس کے لباس تک کی تفصیلات بتانے لگا، جن میں میرے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک میں نے داؤد کو سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تعارف کس نام سے ہوا تھا؟ ویرا کے سوال سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں ایلن کی بتائی ہوئی تفصیلات اس کے لیے دلچسپ اور کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ڈی اے خان نام بتایا تھا اس نے۔ اگر اس کے دماغ میں برتری کا خناس نہ ہوتا تو اسے مخفف کے بجائے اپنا پہلا نام بھی بتانا چاہیے تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے مجبوراً ملا ہو۔ شاید وہ اپنے اس ذاتی جھگڑے کو کم سے کم لوگوں تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہاتھ پیر کھل جانے پر بہت مگن نظر آ رہا تھا۔ اس خوشی میں وہ اپنے زخموں کی تکلیف بھی یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ پھر تمہیں 6 آدمیوں کو لے جانے کی اجازت کیوں دی؟ اس لڑکی سے بدترین انتقام لینے کے لیے جو اس کے لیے موت سے ذرا ہی کم ہوتا، وہ بولا۔ پھر وہ اس مہم کو ہر قیمت پر کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو میرے ستارے ہی یاور تھے کہ ناکام لوٹ رہا ہوں۔ میں دل ہی دل میں اس کی احمقانہ سوچ پر ہنس کر رہ گیا۔ اس مردود کو میں نے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت سلطان شاہ کی گاڑی سے اپنی کار میں منتقل کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ویرا کی موجودگی میں اس سے باز پرسود مند ہو سکے گی، لیکن اس نے تو ویرا کی آواز سنتے ہی ایسے سحر زدہ معمول کا روپ اختیار کیا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ ویرا کو بدستور تنظیم کے اہم مفادات کا نگراں سمجھتے ہوئے اس نے جس آسانی کے ساتھ سب کچھ بتا دیا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اگر اس واقعے کے بارے میں اس کی زبانی ساری تفصیلات میرے علم میں نہ آتی تو غزالہ سے ملاقات ہونے تک میں اس بارے میں بدترین خلش کا شکار رہتا۔ مجھے یہ جان کر بے انتہا خوشی
ہوئی تھی کہ برا وقت آنے پر غزالہ نے خود کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کا اہل ثابت کیا تھا۔ واپسی پر رپورٹ کسے دو گے؟ ویرا نے اگلا سوال کیا۔ وہ بہت نرمی کے ساتھ کرید کر اس سے کام کی باتیں پوچھتی جا رہی تھی اور وہ مادام ویرا پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ بتاتا چلا جا رہا تھا۔ فون پر اسے ڈی اے خان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، وہ ہلٹن ہی کے کمرہ نمبر 510 میں مقیم ہے۔ اس کے جواب پر میں دل میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہدایات دینے والے ایشیائی کے نام کے مخفف سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید وہ داؤد احمد خان ہی رہا ہو، اور اب امین نے اس کی قیامگاہ کا پتہ بھی دے دیا تھا، جس سے ویرا جیسی مکار اور باخبر عورت بھی ابھی تک لا علم تھی۔ تم بہت جلد خود کو ترقی پانے والوں کی صف میں دیکھو گے، ویرا نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اور ایلن کے شکریہ کے ساتھ کار میں سکوت چھا گیا۔ جب ویرا نے لندن کے مضافات میں ایک ویرانے میں کار روکی تو وہ یک بیک چکنا نظر آنے لگا۔ چند گز پیچھے سلطان شاہ نے بھی اپنی کار روک دی تھی۔ ہم یہاں کیوں رک گئے مدام؟ اس نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ یہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے، تم یہیں اتر جاؤ۔ ویرا کی آواز سرد اور پرسکون تھی۔ مگر میری حالت ابتر ہے، وہ تشویش زدہ لہجے میں ہکلایا۔ میں زخمی ہوں، میری قمیض اور داہنی آستین خون میں تر ہے، میں کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر شہر میں کیسے داخل ہو سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لندن کے مضافات میں ہی ہیں اور شہر خاصی دور ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے ایلن۔ ویرا نے گردن گھما کر اپنی مخصوص اور سپاٹ لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتی کہ اس مرحلے پر تمہیں میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے دیکھا جائے۔ اس خبر پر مسٹر ایکس چکنا ہو سکتا ہے، تمہارا بیان بہت اہم ہے، لیکن شی میں اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ محض تمہارے بیان کو بنیاد بنا کر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ ہمارا الگ ہو جانا خود تمہارے ہی مفاد میں ہوگا، جیسا تم چاہو۔ میرا پستول مجھے مل سکے گا؟ ایلن کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ نیچے اترے تو گولی کھوپڑی میں اترنا چاہیے، ویرا نے میری طرف مخاطب ہوئے بغیر اسی لب و لہجے میں اردو میں کہا، اور میرے وجود میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ ساری زبانی کلا بازیوں کے باوجود ویرا نے ایلن کے بارے میں اپنا اٹل فیصلہ دیا تھا، وہ اس بدماش کو کوئی رعایت دینے پر آمادہ نہیں تھی۔ یہ لے لو، ویرا نے اپنا پستول اس کی طرف بڑھا دیا۔ بے آواز ہتھیار کی مجھے ضرورت ہے۔ اس نے ویرا کے ہاتھ سے اس کا پستول لیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ شاید اس کی چھٹی حص اسے خطرے کے امکان سے آگاہ کر چکی تھی، کیونکہ وہ ہم دونوں پر سے نظریں ہٹائے بغیر الٹے قدموں پیچھے کی طرف چل رہا تھا۔ ویرا مخالف سمت میں تھی، لہٰذا میں ایلن کی خالی کی ہوئی جگہ پر اس سمت کی کھڑکی کے قریب سرک آیا۔ ویرا کا پستول اس کے ہاتھ میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ وہ بلا تامل ہم پر فائر کر سکتا تھا۔ مجھے ویرا پر شدید غصہ آیا کہ اس نے غیر ضروری فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کو آخری لمحات پر خود ہی مسلح کر دیا تھا، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے کسی بھی خطرے کو پرواہ کیے بغیر نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ چلی ہوئی گولی اس کی پیشانی میں پیوست ہوئی تھی۔ اس نے لڑکھڑا کر گرتے گرتے بھی ہاتھ سیدھا کر کے دوبارہ ویرا کے پستول کا ٹریگر دبایا، لیکن دونوں بار صرف ٹریگر کی آواز بھر کر رہ گئی۔ شاید ویرا نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت راستے میں اسے اپنے پستول کا میگزین خالی کر دیا تھا۔ گولی کھا کر ایلن ایک بھیانک چیخ مار کر کسی شتیر کی طرح لہراتا ہوا زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ گرتے ہوئے ویرا کا پستول اس کی گرفت سے نکل گیا تھا اور تاروں کی روشنی میں نمایاں طور پر چمک رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پستول سمیت کار میں داخل ہوتے ہی ویرا نے تیزی کے ساتھ سفر کے آخری مرحلے کا آغاز کر دیا۔ ایلن وہیں خاک پر پڑا جان کنی کے عالم میں سسک رہا تھا اور میں ویرا کے پہلو میں براجمان تھا۔ خاص کم جہاں پاک گاڑی کی رفتار پکڑتے ہی ویرا ہلکا سا کہا لگا کر بولی، تمہاری اردو قابل رشک حد تک با محاورہ ہے۔ میں نے موت کے بوجھل سکوت کو کم کرنے میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، میں بتا چکی ہوں کہ تمہارے علاقے میں کام کرنے کے لیے میں نے باقاعدہ اردو کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پسماندہ علاقوں میں کسی بھی مقامی زبان سے واقفیت کے بغیر نچلی سطح پر کام کرنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ میرے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لائٹر آن کرتے ہوئے بولی، ہم پسماندہ نہیں ترقی پذیر قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی تصحیح کی، تمہیں کس نے روکا ہے؟ چاہو تو خود کو ترقی یافتہ بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ لائٹر سے سگریٹ سلگاتے ہوئے بے پروانہ لہجے میں بولی، دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے تمہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تم جرائم کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی بول لیتی ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، کسی علاقے میں قدم رکھنے سے پہلے وہاں کے مفادات اور اجتماعی جذبات
ذاتی کمزوریوں کا علم ہو تو لوگوں میں گل مل جانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تمہارے قبائلی علاقوں میں مجھے ایسے دیوانے نوجوان بھی ملے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں جلد ہی رائفلوں کے لیے ایٹمی کارتوس بھی ملنے لگیں گے۔ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ صرف 10 منٹ میں تمہیں لاجواب کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے الجھے بغیر کہا، میرا خیال ہے کہ اب ذرا داؤد سے بھی چھیڑ چھاڑ کر لی جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آپریٹس کا پاور سپلائی سوئچ آن کر دیا۔ ایلن نے ڈی اے خان کا جو حلیہ بتایا وہ 100% داؤد کا ہے۔ جب ہمیں اس کے ہوٹل کا کمرہ نمبر تک مل چکا ہے تو کیوں نہ اسے ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر وہیں گرا جائے۔ 10 بج رہے ہیں۔ میں نے ریسٹ واچ کے روشن ڈائل پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اور کچھ نہیں تو ٹاور ہل نہ پہنچنے کی معذرت ہی کر لیں گے۔ حالات کے بدترین دباؤ سے غیر متوقع طور پر نکل آنے کے سبب تم ذہنی عیاشی کا دورہ پڑ چکا ہے۔ آپریٹس پڑا ہوا ہے، جو چاہو کر سکتے ہو، اس نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ میں نے غور کیا تو ویرا کے مشورے کو وزن دینا ہی پڑا۔ وقتی طور پر ہم نے مسائل پر قابو پا لیا تھا، لیکن صورتحال ابھی تک غیر یقینی تھی۔ غزالہ تک رسائی حاصل کیے بغیر ہم حالات کی طرف سے بے فکری اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور نہ کسی فریق کو غیر ضروری اشتعال دلا کر اپنے پیچھے لگانا مناسب تھا۔ اگر میں داؤد کو ایلن کی ہلاکت کی خبر دیتا تو اس کا ہوشیار ہونا ناگزیر تھا۔ وہ بآسانی یہ سوچ سکتا تھا کہ میرے سے دور ہم نے ایلن کو محض آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے ہلاک نہیں کیا ہوگا، بلکہ راستے میں اس سے باز پرس بھی کی ہوگی۔ لہٰذا وہ ہر اس بات کا تو توڑ اختیار کر سکتا تھا جو ایلن کے علم میں تھی، اور انہی میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ ایلن ڈی اے خان کے ہوٹل کے پتے سے واقف تھا۔ میرے ذریعے ایلن کے قتل کی خبر ملتے ہی داؤد ہلٹن ہوٹل چھوڑ سکتا تھا اور ہمیں اس کی دوبارہ تلاش میں دانتوں پسینہ آ سکتا تھا۔ دوسری صورت میں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لندن کے ان مضافات میں ایلن ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ ایلن کی لاش کی اتفاقی دریافت کی صورت میں کرین قیاس کہانی یہی بن سکتی تھی کہ ایلن سرے میں زخمی ہونے کے بعد طاقت کے بل پر کسی سے لفٹ لے کر لندن روانہ ہوا، اور مضافات لندن میں لفٹ دینے والے کو موقع مل گیا ہو کہ ایلن کو وہیں جہنم واصل کر کے اس مسلح عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ تم داؤد سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے ہو، اور میں پچھلے واقعات کو اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے اپنے لیے فضا میں کچھ خطرات کی بو سونگ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد ویرا نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم تو خطرات سے کھیلنے کی عادی ہو، تمہیں کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے ازراہ تمسخر کہا۔ داؤد نے آپریٹس میں پوشیدہ ڈکٹا فون کے ذریعے میرے ہوٹل کے پتے کے علاوہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ میرے اور تمہارے تعاون کے علاوہ وہ تمہارے ساتھی کے وجود سے بھی واقف ہو گیا تھا، مگر مجھے تشویش آئزک کے بارے میں ہے۔ داؤد کو آئزک کی میرے کمرے میں موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ اسے تو ایلن سے تمہارے تعلقات کا بھی علم تھا، پھر اس نے تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ سنجیدگی اختیار کرو ڈینی، وہ منہ بنا کر بولی۔ آئزک کی تصحیح کے لیے ہم بار بار اس کا پورا نام لیتے رہے، جس میں اس کا خطاب بھی شامل تھا۔ اس حوالے سے شہر میں اس کا سراغ لگانا بہت آسان ہے۔ شہر کے بہتیرے لوگ اس پر ترس کھا کر اس کی مالی اعانت کرتے رہتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ اکثر سوہو کی گلیوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے چیخ کر سوال کیا۔ آئزک کے بارے میں اس کی بے موقع تقریر سن کر مجھے سخت کوفت ہوئی تھی۔ وہ لوگ میرے ہوٹل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئزک کو اٹھوا سکتے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ویرا نے بہت دور کی بات سوچی تھی۔ آئزک کے ذریعے ٹیوڈر ہوٹل کا پتہ معلوم کر کے داؤد کے آدمی ویرا کے لیے وہاں چوہے دان تیار کر سکتے تھے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا۔ آئزک کے ساتھ ذرا سی ہمدردی جتا کر وہ لوگ اس سے ہر بات معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب تمہارا ٹیوڈر ہوٹل کا رخ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ مجھے تو یہ شہر خود پر یکا یک ہی تنگ ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ کسی ہوٹل وغیرہ کے مقابلے میں تمہارے لیے غیر معروف ٹھکانہ محفوظ رہے گا۔ تم ایش برن سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اس کی شناساؤں میں سے وہی ایک نام لے دیا جو مجھے معلوم تھا، اور ویرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہاں کئی لڑکیاں کام کرتی ہیں، ان میں آسانی کے ساتھ خود کو کھپا سکوں گی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ویرا نے اپنی کار کا رخ پکڑ لی اور سوہو کی مشہور عام گلیوں کی طرف موڑ دیا، کیونکہ وہ وقت مس ایش برن کے کلب میں بزنس کے عروج کا تھا، اور سرے شام سے رات 2 بجے تک ایش برن وہیں مصروف رہتی تھی۔ ٹریفک کے ہجوم میں رک کر بڑھتے ہوئے آخر کار ویرا نے گاڑی ایک پارکنگ لاٹ میں چھوڑی، اور سلطان شاہ کو وہیں انتظار کرنے کی ہدایت کر کے میرے ساتھ چلتی بجھتی روشنیوں سے جگمگاتے اس بازار
بازار کی طرف چل دی جہاں بس راتیں ہی جوان ہوتی تھیں۔ ہم نے اپنا اسلحہ نشستوں کے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ سوہو کی پتلی پتلی گلیوں میں ملک ملک کے سیاحوں کے گول گھوم رہے تھے اور جا بجا زینوں اور کیبنوں میں کھڑی ہوئی دلکش اور خوبرو لڑکیاں سیاحوں کو لطف پر اسرار تفریحات کی ترغیب دلا رہی تھیں۔ میلے کے اس رنگا رنگ سما سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہم ہوسٹس کلب پہنچے تو سیڑھیوں کے قریب میز ڈالے دو لڑکیاں والہانہ انداز میں داخلے کے ٹکٹ فروخت کر رہی تھیں۔ ویرا نے اپنی سہیلی کا حوالہ دیے بغیر 2 ٹکٹ لیے اور سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر پہنچ گئی، جہاں قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر پوری قوت سے لٹ دے مارا ہو۔ مختصر سے حال میں اجلے اجلے جسموں پر سیاہ منی اسکرٹ پہنے ہوئے خوبصورت لڑکیاں گاہکوں کو سرو کر رہی تھیں، اور جو گاہک زیادہ فیاض تھے ان کے ساتھ بیٹھی ان کی طبیعت بہلا رہی تھی، لیکن میری توجہ لمحہ بھر سے زیادہ اس طرف مرکوز نہ رہ سکی کیونکہ کاؤنٹر پر موجود سیاہ فام خاتون ویرا کو دیکھتے ہی تحیر امیز انداز میں تقریباً چیخ پڑی تھی، ویرا، مس ویرا، تم یہاں۔ وہاں کا ماحول کچھ ایسا طلسم انگیز تھا کہ سیاہ فام خاتون کی چیخ کسی انہماک میں خلل انداز نہ ہو سکی۔ پھر مجھے کہاں جانا چاہیے تھا؟ ویرا نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ ایش برن کہاں ہے؟ سیاہ فام خاتون جو ویرا کو اپنی مالکن کی سہیلی کی حیثیت سے پہچانتی تھی، حیرت اور بے اعتباری کے ساتھ بولی، وہ تو 1.5 گھنٹے سے تمہیں دیکھنے گئی ہوئی ہے۔ مجھے؟ ویرا نے آنکھیں نکال کر کہا، تم ٹھیک تو ہو مس ایڈی؟ ہاں تمہیں؟ مس ایڈی کے لہجے کی تیزی ایک دم جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ بہت عجلت میں گئی تھی، کسی نے فون پر بتایا تھا کہ تمہارا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور تم میموریل ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں زیر علاج ہو، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو۔ ویرا نے اپنی دونوں کوہنیاں کاؤنٹروں پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرے لیے اس کی تشویش قابل فہم تھی۔ آئزک کی سلامتی کے بارے میں اسے جو اندیشے تھے ان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ویرا کا پتہ چلانے کے لیے پہلے شاید آئزک کو گھیرا گیا، پھر اس سے ویرا اور ایش برن کے تعلقات کے بارے میں معلوم ہوتے ہی ایش برن کو دھوکے سے اس کے ٹھکانے سے ہٹا کر غالباً اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مخالفین میں جلاہٹ میں ہر اس شخص پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا جس کا میری یا ویرا کی ذات سے ذرا بھی تعلق رہا ہو۔ اگر ایش برن ان کی نگاہوں میں آ چکی تھی تو اس کا ہوسٹس کلب بھی ہمارے لیے مخدوش ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں ذرا بھی وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ چلو، میں نے سختی سے ویرا کا بازو تھام کر کہا، اب یہاں رکنا خطرناک ہے۔ وہ ہتھیلیوں سے سار اٹھا کر مایوسانہ انداز میں میرے ساتھ جانے کے لیے مڑی اور پھر ہم دونوں اپنی جگہ پتھر کے مجسموں کی طرح جم کر رہ گئے۔ زینوں کے سرے پر خبیث صورت والا ایک سفید فام پستول کی نال ہماری طرف اٹھائے شفاقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس وقت تک کلب کے عملے یا گاہکوں میں سے کسی کو کسی خطرناک تبدیلی کا احساس نہ ہو سکا تھا۔ ہم سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی شفاقانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ہم دونوں کے اضطراری رد عمل سے اس نے بھانپ لیا تھا کہ ہم بگڑی ہوئی صورتحال کا اندازہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا محیب دانہ بھی اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، لہٰذا اس نے ہوسٹس کلب کے گاہکوں کی رنگین بلکہ سیاہ سفید تفریحات میں بدمزگی پیدا ہونے کے خیال سے اپنے آتشی ہتھیار کی مزید نمائش کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ پستول سمیت لانگ کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ضرورت پیش آئی تو وہ بے درے کوٹ کی جیب ہی میں سے گولی چلا دے گا۔ وہ شی کا کوئی نیا کرندہ تھا یا پھر اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ ویرا کا نام شی کے سربراہ لوگوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایلن بریز محض ویرا کی آواز سن کر ہی ریشہ ختمی ہو گیا تھا۔ مگر نوارد ویرا سے نگاہیں چار کر کے بھی متاثر یا خوفزدہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ مجھے ویرا کی وہ خوش فہمی خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی کہ تنظیم میں داؤد اور اس کے ہم نوا اس کے خلاف سب کچھ کر گزریں گے، لیکن شی کی سپریم باڈی کی طرف سے الزامات عائد کیے جانے سے پیشتر کسی بھی قیمت پر اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ مگر اب ایک مسلح سفید فام ہماری راہ میں حائل ہو چکا تھا۔ نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی ویرا بھی پستول کے بل پر اغوا کی جانے والی ہے۔ اس صورتحال سے دور ہی نتائج اخذ کیے جا سکتے تھے، یا تو داؤد نے ویرا کو گھیرنے کے لیے ہنگامی طور پر شی کی سپریم باڈی سے کھلی اجازت لے لی تھی، یا وہ سرے میں اپنے آدمیوں کی شرمناک ناکامی پر
پر جلا کر شی کے ضابطوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام افرادی قوت کے ساتھ ہمارے خلاف سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے وہاں ہڑبونگ پھیلانے کے بارے میں سوچا، لیکن وہاں کاؤنٹر اور میزوں کی ترتیب کچھ ایسی تھی کہ کوئی آڑ لینے سے قبل ہی میں نوارد کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ وہاں روشنی کے مرکزی نظام سے میں لا علم تھا۔ حال میں جا بجا کرنوں، خدروں اور پوشیدہ متعدد دھیمی روشنیاں جل رہی تھیں، جنہیں بیک وقت توڑ کر وہاں اندھیرا کرنا ناممکن تھا۔ لہٰذا میں نے فوری طور پر مزاحمت کا آغاز کرنے کے بجائے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت شاید ویرا بھی انہی خطوط پر سوچ رہی، کیونکہ اس نے اپنا وینٹی بیگ کندھے سے لٹکا کر دونوں ہاتھ پہلوؤں پر گرا لیے تھے۔ اس طرح وہ نوارد کو اپنے تعاون کا یقین دلا رہی تھی۔ اپنی حکمت عملی کو کامیاب ہوتے دیکھ کر نوارد سیڑھیوں کے کنارے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ پگھلے ہوئے کندن کی طرح دمکتے اور لہکتے ہوئے بدن والی ایک سفید فام ویٹرس سیاہ منی اسکرٹ میں ملبوس اس نوارد کی طرف بڑھی اور وہ ایک دم بڑک اٹھا۔ نہیں، مجھ سے دور رہو۔ وہ اپنا ہاتھ فضا میں اٹھا کر درست لہجے میں بولا، میں اپنی جگہ اور میزبان کا انتخاب اپنی مرضی سے کروں گا اور نہ داخلے کی رقم پر لعنت بھیج کر واپس چلا جاؤں گا۔ ویٹرس نے حقارت سے منہ بنا کر راستہ تبدیل کر لیا۔ نوارد کا لب و لہجہ اس کے لیے واضح طور پر توہین آمیز تھا، کیونکہ اس نے بڑھنے والے کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تو شاید تم کو ایش برن کی تلاش ہے؟ نوارد نے قریب آ کر دھیمی مگر جارحانہ آواز میں ویرا سے سوال کیا۔ تم گندے سور ہو؟ ویرا نے بے خوفی کے ساتھ غصیلے لہجے میں کہا، میں کون ہوں اور کس کام سے یہاں آئی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے مس ویرا؟ مس ایڈی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آئی، ہمارے قریب آتے ہوئے بولی، یہ کون ہے؟ تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، ہماری آپس کی بات ہے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ مسلح نوارد نے درست لہجے میں کہا، مس ویرا اپنی سہیلی کے بارے میں فکر مند ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مسز ایڈی کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ویرا نے سر ہلا کر اسے نوارد کے مشورے پر عمل کرنے کا اشارہ کیا اور وہ اسے سر سے پیر تک ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورتی ہوئی چوبی کاؤنٹر کے پیچھے واپس چلی گئی۔ بڑھیا نے کام آسان کر دیا۔ مسز ایڈی کے چلے جانے کے بعد سفید فام دھیمے سے ہنسا، میں تمہاری شان میں کسی گستاخی کا ارتکاب کرنے سے پہلے گھما پھرا کر تمہارا نام معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بڑھیا نے مشکل آسان کر دی۔ اگر تم ویرا لائڈ ہو تو تم مجھے کوئی طرز نہیں، تم جب اور جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ مجھے تمہارے ساتھی کو اٹھانے کی ہدایت ملی ہے، یہ ڈینی ہی ہے نا؟ ڈینی ہی سمجھ لو، میں نے یہ کہتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اس کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ تمہارا نام کیا ہوا کرتا ہے؟ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تحیر امیز لہجے میں گرایا، تھوڑی دیر میں ساری شوخی اور تراری ہوا ہو جائے گی۔ مجھ سے یہ کہہ کر وہ پھر ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈینی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ہوسٹس کلب پہنچنے کا کوئی امکان ہے۔ اگر دو باتیں درست ہیں تو تیسری کیسے غلط ہو سکتی؟ پھر درست ہو ہی گئی ہے، جاؤ اس ڈفر کو لے جاؤ، ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھر آئے۔ ویرا نے مجھے ڈفر کہہ کر اس کا اعتماد متزلزل کر دیا تھا۔ جاؤ، چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ اسے خاموش پا کر ویرا نے مجھ سے تحقمانہ لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ زخمی ہوئے یا مارے گئے تو میں ذمہ دار نہ ہوں گی۔ میں نوارد کے قریب سے ہو کر سعادت مندانہ انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اس رویے نے اس کا رہا سہا اعتماد بھی زائل کر دیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں قدم بڑھا کر میرے ساتھ ہو لیا کہ کہیں میں موقع پاتے ہی کسی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ نہ لگا دوں۔ میں نے دیکھا کہ پل بھر میں ہی اس کے چہرے پر یتیمی برسنے لگی تھی۔ ویرا نے پیشگی منصوبہ نہ ہونے کے باوجود میری بات کو سہارا دے کر اسے خود کو دنیا کا احمق ترین شخص سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم جاؤ، تم کہاں چلی آ رہی ہو؟ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد نوارد نے ویرا کو اپنے پیچھے لگے ہوئے دیکھ کر جلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ویرا نے غصیلے لہجے میں کہا، میں اس سادہ لو شخص کو تم جیسے کرانٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا پتا کہ تم اسے بلا وجہ گولی مار کر اپنے بڑوں سے کہہ دو کہ اس نے موقع پا کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنی تسلی کرنے کے بعد خود اس کاٹ کے الو کو لات مار
مار کر بگا دوں گا، مجھے صرف اور صرف ڈینی درکار ہے، ورنہ یہاں ہزاروں کی بھیڑ میں سے جسے چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ زبان سنبھال کر بات کرو، کاٹ کے الو ہو گئے ہو تم، میں نے بڑک کر کہا۔ میری مانو تو اسے چھوڑ کر مجھے لے چلو، شاید تمہارے بڑے تشدد کر کے مجھ سے کچھ اگلوا ہی لیں، ویرا نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈینی ہے، مجھے یہ جو حلیہ بتایا گیا تھا یہ اس پر پورا اترتا ہے، پھر یہ ایشیائی بھی ہے، وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے اندازے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل ہم سے بحث کر کے یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں ڈینی نہیں کوئی اور تھا۔ ایشیائی ہونے کی بات نہ کرو، ویرا مضحکانہ لہجے میں بولی، اس بر اعظم کا بڑا حصہ فاقہ زدہ ہے، ادھر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد تمہیں اس وقت ان گلیوں میں منڈلاتے ہوئے ملیں گے۔ میں سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلو بدل کر غصیلے لہجے میں بولا۔ مجھے بھی سیاست سے نفرت ہے، ویرا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے چڑھانے والے لہجے میں کہا۔ میں تفریحی فاقوں کی بات کر رہی تھی، ان میں سے بہتیرے اسودہ حال یہاں صرف رنگین تفریحات کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس کا ایشیائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں اپنا اطمینان خود کروں گا، تم ویرا لائڈ ہو اور یہ تمہارے ساتھ ہوسٹس کلب پہنچا تھا، اس لیے مجھے قوی شبہ ہے کہ یہ ڈینی ہی ہوگا۔ یہ بات تم دوسری بار دہرا رہے ہو، شاید تمہارے اطمینان کے لیے تمہیں ڈینی کی شناخت کی کچھ خفیہ نشانیاں بھی بتائی گئی ہوں گی۔ ویرا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ خدا کے لیے تم اپنا راستہ پکڑو، وہ چلتے چلتے تھم کر بولا۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کون سا طریقہ کار بہتر ہوگا۔ ویرا کے سلگانے والے انداز اور تبصروں سے وہ زچ آ گیا تھا، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانے کے باوجود اشتعال کے عالم میں بھی وہ میرے طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں اس شخص کو تم جیسے وحشی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، تم اسے جہاں لے جاؤ گے میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ اسے ویرا سے نہ الجھنے کا حکم ملا ہوا تھا، ویرا شیر ہو گئی تھی اور اس کے سر پر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ وہ غصے اور بے بسی کے ساتھ چند ثانیوں تک ویرا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ بالکل ڈفر اور بے ہمت معلوم ہوتا ہے، جبکہ ڈینی کے بارے میں مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت ملی تھی۔ میں اسے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم مجھے ڈینی کا پتہ بتا دو۔ یہ ڈینی کا ساتھی ہے، ویرا نے یک بیک نرم اور مصالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ لومڑی کی طرح چلاک ہے، اسے پہلے ہی سے خطرہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ کسی قریبی پارکنگ لاٹ میں گاڑی میں بیٹھا ہماری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم اس پر ہاتھ نہ ڈال سکو گے، مجھے صرف اس پارکنگ لاٹ کا نمبر بتا دو، اپنا شکار میں خود تلاش کر لوں گا۔ ڈفر یہ ہے، میں نہیں، ویرا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ تم نے شرافت سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں یہیں تھپڑوں سے تمہارا چہرہ بگاڑ دوں، کیونکہ اس نے خوفناک تیوروں کے ساتھ یوں منہ چلایا جیسے حلق میں پھنسی ہوئی کڑوی گولی معدے میں اتاری ہو، پھر تیز لہجے میں بولا، کاش مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا کہ تم کون ہو، تو میں اس ہرزہ سرائی پر تمہیں ایسا سبق دیتا کہ آئندہ تم اپنی زبان احتیاط سے استعمال کرتی۔ اس وقت اس شخص کی پوری توجہ ویرا کی پر مرکوز تھی اور وہ میری طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ شاید یہ بات اس کے لاشعور میں جم گئی تھی کہ میں اس کا مطلوبہ آدمی نہیں تھا۔ میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور پھرتی کے ساتھ ہجوم میں شامل ہو کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور گلی کے نکڑ پر نیم تاریکی میں ایک بند دکان کے زینوں میں مجھے بہترین کمی گاہ نظر آئی اور میں ان چند زینوں کو عبور کر کے دکان کے بند دروازے کے قریب تقریباً تاریکی میں پوری طرح چھپ گیا۔ میرے لیے وہ جگہ اس اعتبار سے خطرناک ہو سکتی تھی کہ اگر کوئی گشتی سپاہی ادھر آ نکلتا تو نقب زنی کے ارادے کے شبے میں مجھ سے باز پرس کر سکتا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ میری رپوشی زیادہ سے زیادہ چند منٹ تک برقرار رہے گی۔ جو ہی اس مسلح اجنبی کو میرے لاپتہ ہونے کا احساس ہوتا، وہ افراتفری کے عالم میں مجھے ڈھونڈتا ہوا کسی طرف نکل جاتا اور میرے لیے میدان صاف ہو جاتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔